اگر ہم جنت کی بشارت چاہتے ہیں، اگر ہم فرشتوں کی معیت چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی تائید چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، تو زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری میں ہمیں اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه بعدك احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم۔ محترم حاضرین، اہل ایمان کی ایک نمایاں صفت استقامت۔ انہوں نے جو اقرار کیا، جو اعلان کیا، جس بات کو تسلیم کیا، اس کے تقاضوں پہ جمے رہتے ہیں اور اس پر استقامت اختیار کرتے، مداومت اختیار کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی ان تقاضوں پر کھرے اترتے ہیں اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرتے اور اپنی قربانی سے، اپنی جد و جہد سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں بڑی خوشخبریاں ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جن لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد اس پہ جم گئے
تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم، ان کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے، کامیابی ہے اس زندگی میں اور اس کے بعد کی زندگی میں، مسلسل کامیابی ہے ان کے لیے۔ بس شرط یہ ہے کہ استقامت اختیار کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے۔ جمنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اللہ کی ہی اطاعت کریں گے، اللہ کی ہی فرما برداری کریں گے، اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی ناراضگی سے بچیں گے، اس کی پسند کا خیال رکھیں گے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ اللہ کو رب تسلیم کرنا یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ اللہ کو اپنا خالق ماننا، اپنا مالک ماننا، اپنا حاکم ماننا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا۔ تو یہ اعلان کرنے کے بعد اس کے جو تقاضے شروع ہوتے ہیں ان کا تعلق پوری زندگی سے، مکمل زندگی سے، اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام اور فرما برداری میں مکمل طور سے داخل کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اطاعت میں، فرما برداری میں، سر افگندگی میں مکمل طور سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ تو جیسے ہی کوئی اعلان کرتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس کے بعد اس کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تقاضے پوری زندگی قائم رہتے ہیں۔ تو صرف اعلان کافی نہیں ہے، اپنے عمل سے اس پہ جم کے دکھانا ہے، کیسا بھی مرحلہ آ جائے اور کیسی بھی قربانی دینی ہو، ایک مومن اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے میں کتنا تشدد ہوا، اور ظلم اور ستم کے کتنے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے کہ اس کا تذکرہ پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان پہ عہد عہد ہی جاری رہتا ہے۔ وہ اپنے ایمان سے ہٹے نہیں، ایمان کے تقاضوں سے پھرے نہیں، استقامت کے ساتھ قائم رہے، ہر قربانی دیا انہوں نے۔ تو اہل ایمان سے استقامت مطلوب ہے، پامردی مطلوب ہے، صبر مطلوب ہے، مداومت مطلوب ہے، کہ پوری زندگی میں ثابت کریں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ سے استعانت، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اس کی رضا جوئی کی کوشش، اس کو خوش کرنے کی کوشش، اس کے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا، یہ سب ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان تو قربانی چاہتا ہے، ایمان آزمائش کا راستہ ہے، اس راستے میں ابتلا ہے اور اس راستے میں آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ ان سے پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ سچے لوگوں کو الگ کر دے گا اور جھوٹے لوگوں کو الگ کر دے گا۔ آزمائش سے پتہ چلتا ہے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، آزمائش سے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے اور اس دعوے میں کون جھوٹا ہے۔ تو آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی مرضیات کے سامنے اپنے سر کو جھکانا،
جو فرائض ہیں ان کی پابندی کرنا، جو محرمات ہیں ان سے بچنا، اپنے دل، دماغ، اپنی زبان، اپنے اعضاء، اپنے جوارح، سب کے لحاظ سے اللہ کا مطیع اور فرما بردار اپنے آپ کو پوری زندگی ثابت کرنا، یہ استقامت مطلوب۔ اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد جم گئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، بشارت ہے کہ ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، مسلسل نازل ہوتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں، آزمائش کے راستے میں ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے مسلسل نازل ہوتے ہیں ان پر اس پیغام کے ساتھ کہ نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے، نہ تمہارے لیے کوئی غم ہے، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے، نہ ماضی کا کوئی غم۔ اللہ کا وعدہ تمہارے لیے، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت تمہارے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارے لیے، تم نے ایمان کے راستے پر استقامت کا فیصلہ کیا ہے، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ۔ فرشتے یہ پیغام لے کے آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے، نہ تمہارے لیے کوئی غم ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا رہا۔ غور کیجئے گا، جنت کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے راستے میں استقامت اختیار کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی مشکلات ہوں، کتنی شدید آزمائش ہو، ایمان کے راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیا ہے، ان کے اندر ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو انہوں نے محسوس کر لیا۔ 3 خصلتیں ان کے اندر، ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کے تعلقات کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دین ہے، ایمان اور اس کے تقاضے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ آگ میں ڈالا جانا تو وہ قبول کر سکتے ہیں لیکن دین سے پھرنا قبول نہیں کر سکتے۔ ان کو آپ آگ میں ڈال سکتے ہیں، آزمائشوں کی بھٹی میں جھونک سکتے ہیں، لیکن ایمان کے راستے سے وہ ہٹ نہیں سکتے۔ ہرقل کے دربار میں جب اہل مکہ کا ایک قافلہ گیا ہوا تھا شام، ابو سفیان کی قیادت میں، اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے، تو ہرقل کے نام بھی خط گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر عرب سے کوئی قافلہ آیا ہو، کچھ لوگ آئے تو ان کو بلاؤ تاکہ ان کے بارے میں جن کا خط آیا ہے وہ میں کچھ پوچھوں۔ تو ابو سفیان کو اور اس کے ساتھیوں کو بلایا گیا اور کئی سوالات کیا ہرقل نے۔ بخاری میں تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ابو سفیان کو اس نے آگے رکھا اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو پیچھے رکھا کہ اگر کسی سوال کے جواب میں یہ جھوٹ بولے تم بتا دینا۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مختلف سوالات، اس میں سے ایک سوال تھا، اس نے پوچھا
کہ یہ بتاؤ کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی واپس بھی آتا ہے؟ اہم سوال تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو ہرقل نے کہا کہ ایمان کی حقیقت جس دل میں داخل ہو جاتی ہے پھر وہ آدمی واپس نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ایمان کی صداقت کی علامت ہے۔ مومن آزمائشوں سے گھبراتا نہیں۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ مصیبت اگر آتی ہے تو بندے مومن کہتا ہے اس کا تو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، کا تو سچا وعدہ ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، خوف نہیں کھاتا ہے۔ تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر اس پر جمے رہیے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیجیے مداومت کے ساتھ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے مستقبل کا، نہ کوئی غم ہے ماضی کا، اور بشارت قبول کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے ساتھی، دنیا تمہاری مخالف رہے، دنیا تمہاری دشمن ہے رہے، پرواہ مت کرو، ہم تمہارے ساتھی۔ کتنی سعادت کی بات ہے، فرشتوں کا ساتھ ملے، فرشتے آپ کے ساتھ رہیں، فرشتوں کی تائید ہو، فرشتوں کی رفاقت ہو، اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ استقامت، اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ قائم رہیے، جمے رہیے، اس راستے سے کبھی انحراف مت کیجیے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جن کی تم خواہش کرو گے، جن کی تم تمنا کرو گے، جن کی تم آرزو کرو گے۔ تمہاری آرزوئیں اور تمہاری تمنائیں سب وہاں پوری ہوں گی، اور جو مطالبہ کرو گے وہ حاضر ہے، جس چیز کا تقاضا کرو گے وہ چیز موجود ہے۔ ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی۔ وہ جنت اگر چاہیے تو یہاں قربانی دینی ہوگی، وہ جنت اگر چاہیے تو یہاں استقامت کا ثبوت دینا ہوگا، وہ جنت اگر چاہیے تو آزمائشوں میں کھرا اترنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ سب کچھ ہے تمہارے لیے۔ نزلا من غفور الرحیم، خدائے غفور الرحیم کی طرف سے سامان ضیافت ہے جو تمہارے لیے وہاں تیار ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی، اصل زندگی آخرت کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ وہاں کی کامیابی کامیابی ہے اصل، وہاں کی ناکامی اصل ناکامی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں کی کامیابی اور اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے استقامت ضرور، مداومت اختیار کیجیے، فرائض کی پابندی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیزیں پسند ہیں جن کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ فرائض ہیں۔ فرائض کی پابندی کیجیے، استقامت کے ساتھ کیجیے، اور نوافل اور سنن کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ پسند جو چیز مجھے ہے وہ فرائض ہے۔ 5 وقتہ نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت پر
حج فرض ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے۔ فرمایا کہ فرائض کے ذریعے سے بندہ مجھ سے جو قرب حاصل کرتا ہے یہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ اور اس کے بعد وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بندہ اللہ کی رضا کے اندر بالکل گھل جاتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے اس کو پسند ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو فرائض اور نوافل اور سنن دین میں درجات۔ فرمایا کہ اس کے بعد وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے پناہ چاہتا ہے میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں، وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا میں اس کی طرف ایک گز جاتا ہوں، وہ میری طرف چلتا ہوا آتا میں اس کی طرف لپکتا ہوا جاتا ہوں۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ فرائض پر استقامت اور کبائر سے اجتناب، جو چیزیں فرض ہیں پوری زندگی پابندی کے ساتھ ان کو کیا جائے دل لگا کر کے، اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچا جائے، یہ استقامت، یہ مداومت ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ مطلوب ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی نصیحت کر دیجیے میرے لیے کافی ہو جائے، پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، اعلان کر دو کہ میں اللہ پر ایمان لائے، جم جاؤ اس کے اوپر، استقامت اختیار کرو اس پر۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا مزاج بدلتا رہتا ہے، مستقل مزاج ہی نہیں اس کے اندر، کبھی جوش میں آئے گا تو بہت عبادت کرے گا، اور اس کے بعد جوش ٹھنڈا ہو گیا تو بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دے گا، ترک کر دے گا۔ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ استقامت ہونی چاہیے، مداومت ہونی چاہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل ہونی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ گزرا ہے، رمضان میں عبادات کے اندر جوش و خروش نظر آ رہا تھا، مسجدوں کی آبادی بڑھ گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، قرآن سے تعلق بڑھ گیا، قرآن کی تلاوت ہونے لگی، مطالعہ ہونے لگا، درس کے حلقے قائم ہونے لگے، بہت اچھی بات۔ رمضان جاتے ہی مسجدیں خالی ہونے لگیں، نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی، قرآن طاق پہ اٹھا کے رکھ دیا گیا۔ کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا یہی استقامت ہے؟ کیا یہی رمضان کا سبق ہے؟ رمضان تو ہم کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھاتا ہے۔ رمضان گیا تو روزے کی فرضیت گئی، لیکن نماز تو فرض ہے، کہاں چلے گئے نمازی؟ قرآن سے تعلق تو قائم رہنا چاہیے، فرائض کی پابندی تو کرنی چاہیے۔ رمضانی نہیں بننا چاہیے، ربانی بننا چاہیے۔ کن ربانین ولا تکن رمضانین۔ رمضانی وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں، اور ربانی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ رمضان میں عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان چلا گیا تو عبادت ختم ہو گئی، مسجدیں ویران ہو جائیں، نمازیوں کی تعداد ختم ہو جائے۔ کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ کیا صرف رمضان میں تلاوت کرنی ہے؟ کیا صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ یہ استقامت کے خلاف بات، یہ مداومت کے خلاف بات۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے، جس پر استقامت اختیار کی جاتی ہے، مداومت اختیار کی جاتی ہے۔
اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری یہ ہمیشہ ہمیں کرنی ہے۔ اگر ہم جنت کی بشارت چاہتے ہیں، اگر ہم فرشتوں کی معیت چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی تائید چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، تو زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں ہمیں اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے۔ اللہ سے تعلق اپنا ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہمیں وقتی طور سے عبادت کا جوش اور خروش نہیں دکھانا چاہیے، مستقل طور سے عبادت ہمارا شعار ہو۔ اللہ سے محبت کا یہی تقاضا ہے، ایمان کا یہی تقاضا ہے، ایک مومن کی یہی علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت کی دولت عطا فرمائے، اعمال صالحہ پر مداومت کی دولت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، پوری زندگی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے، اور ایمان کے راستے میں جو آزمائشیں آئیں ان آزمائشوں کے مرحلے میں اللہ تعالی ہم کو ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔